ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے معززین مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی ناصف عوان صاحب سے اور وہ بتا رہے تھے کہ دہشت گردی جو ہے وہ موجود ہے اور ہمیں اس سے نظریں چرانی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہا جائے کہ ایک بڑی شدت سے ایک نئی لہر اور ہم ایک نئی جنگ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ناصف صاحب جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا آپ بات کر رہے تھے دہشت گردی کی، آپ بات کر رہے تھے دہشت گردوں کی، اور بات ہو رہی تھی کہ پشت پناہی جو ہے وہ بیرونی قوتوں کی جو ہے وہ تسلسل سے جاری ہے۔ دیکھیں یہ بات ماننے والی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کے بدخواہ جو ہیں وہ کسی صورت اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے، یہ طے ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ میڈیا وار کے ذریعے، کبھی وہ دہشت گردی کے ذریعے، اس میں تو کوئی شک، کبھی سیاسی طور پہ وہی میڈیا وار میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی عجیب عجیب پنگے لیندے نے۔ سی پیک ہے، سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کے اندر کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، کیا کچھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، عدم استحکام وہ ہونے چاہیے پاکستان کے اندر۔ لیکن میں پورے یقین تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ان کا جو ہے نا وہ پروگرام، ان کا جو منصوبہ وہ خاک میں ملا دیا جائے گا۔ ہماری مسلح افواج اس قابل ہیں اور رہی ہیں، ہمیشہ انہوں نے دہشت گردی کو ہم جو کہیں نا دہشت گردی کو تو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے انہوں نے۔ بھئی دیکھیں کچھ پھوٹتی رہتی ہیں نا چھوٹی موٹی کونپلیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی دبا دیا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اچھا عادل مرزا صاحب، جیسے کہ بات انہوں نے کی ہے اور ہماری جو تھی وہ بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات ہیں اور وہ اکا دکا جو ہے وہ تسلسل سے گزشتہ سے جاری ہیں، لیکن بڑی حد تک افواج پاکستان نے جو ہے تو ایسا امن اب کر دیا ہوا ہے کہ پہلے تو لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، اب تو ہر جگہ امن و امان ہے۔ لیکن ایک دفعہ جیسے ہمارے خطے سے پھر 2 صوبوں میں چھوٹے موٹے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان بار لگنے ایک بہت اچھا عمل تھا، اس سے بہت کچھ جو ہے دہشت گردی میں کمی ہوئی، لیکن اس کے باوجود جب تک افغان حکومت وہاں بارڈر پہ یا ان در اندازی کرنے والوں کو صحیح طرح روکے گی نہیں، تب تک جو ہے ہمارے ہاں دہشت گردی کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا وہ کردار کیا وجہ ہے؟ کیا بیرونی قوتیں افغانستان کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پہ عمل نہیں کر پا رہی، ان کو ان کے جو ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت چاہتے ہوئے بھی، طالبان کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو ہے عدم استحکام ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرنے پا رہے کہ ہماری زمین کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ طالبان جب آئے تھے انہوں نے پہلا اعلان جو کیا تھا پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ملک، اشارہ پاکستان کی طرف تھا کہ پاکستان ڈسٹیبلائز نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ طالبان کے کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اور ہمارے یہاں لوکل بھی ہیں، جن 2 بار بار صوبوں کا آپ ذکر کرتے ہیں نا، بلوچستان اور کے پی کا۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کیا یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اور دیگر قوتوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہوا؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ جو ہمیں جتنا اس کا خدشہ تھا، جو میں ڈر تھا، جو ہمارے اندر خوف تھا، وہ والی بات نہیں ہوئی۔ میں نے خود بلکہ بہت سا اس پہ لکھا ہے کہ امریکہ کو نہیں چاہیے کہ اس طریقے سے اچانک وہ چلا جائے اور ان کو نہ بے یارو مددگار چھوڑ دے، پتہ نہیں وہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ اور دنیا نے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان والے جب وہ تنہا ہو گئے تو وہ اپنے ملک کو چلا نہیں سکیں گے، معاشی طور پر تباہ پہلے ہی تھا وہ ملک، یہ پھر اس پہ پابندیاں امریکہ نے خود لگائی ہوئی ہیں، یہ کیسے چلے گا؟ لیکن چلا رہے ہیں، اچھا خاصا چل رہا ہے۔ اور جو دہشت گردی کی لہر آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ناصف عوان صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ والی لہر نہیں ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں۔ ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے تھے، خدشات کا اظہار تو ہو رہا ہے جی، لیکن اکا دکا دہشت گردی آپ کے ملک میں ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ افغانستان میں پوری طریقے سے سیاسی امن نہیں ہوتا، وہاں پہ معیشت بحال نہیں ہوتی، وہاں پہ تمام جو قوتیں ہیں وہ ان کی مدد نہیں ٹیبل پہ نہیں آتی۔ اور دہشت گردی کا جب تک، جیسے کہ ہمارے قمر باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک بات میں آپ کی یہاں اضافہ کروں گا،
ہمیں پوری قوم کو بحیثیت قوم اپنی پاک فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا ہوگا. پاک فوج پہ مکمل, یہ وہی فوج ہے نا جسے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی تھی. انہی ٹی ٹی پی کو, یہ جو دہشت گرد کوفتے تھی یہاں پہ جس نے ملک کو ڈی سپلائز کیا ہوا تھا, ان کو بگایا. یہ جو کراچی میں آج امن ہے اسی فوج کی وجہ سے ہے. آج بھی ہمیں انہیں متنازع بنانے کی بجائے, ان پہ تنقید کرنے کی بجائے, ان پہ نکتہ چینی کرنے کی بجائے ہمیں ان کی پشت پہ کھڑا ہونا ہوگا. یہ تو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں جو جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. یہ انشاءاللہ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. یہ اس ملک, یہ امن کا گہوارہ, یہ ملک بنے گا اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ مکمل بھروسہ ہے. اچھا, جیسے بات ہو رہی ہے پاک فوج پر اعتماد کی بات, پاک فوج پر جان نثاروں کی بات ہو رہی ہے, عوام کی اور عوام کی محبت کی ان کے ساتھ. عوام محبت بھی کرتے ہیں, عوام ان پہ انہیں سلوٹ بھی کرتے ہیں, عوام ان کی قربانیوں کو جو ہے ستائش کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن عوام کبھی کبھار جو ہے اظہار رائے کرتے ہوئے عوام میں سے, سیاسی قیادت میں سے کوئی بھی جو ہے کبھی کبھی ان پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کر دی جاتی ہے تو عام طور پہ یہ جو تاثر سیاسی طور پہ مفادات کے اپنے اصول کے لیے ایک پارٹی دوسری پارٹی پر غداری کے جو الزام لگاتی ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں عام, اگر ہم اب پاکستانی کی نظر سے دیکھیں تو کوئی بھی غدار وطن نہیں ہے. ہر شخص چاہے سیاسی قیادت ہو, چاہے عوامی قیادت ہو یا عوام ہو, اس ملک پر جان قربان دینے اور اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرنے, ان کے کندھے سے کندھا ملانے کی تیار. پھر کیا وجہ ہے کہ ایک رائے زنی پہ یا کسی کی غلطی پہ, کسی کی کوتاہی پہ ہم انگلی اٹھاتے ہوئے اسے غدار کہتے ہوئے جو ہے اس کے سارے پیچھے پڑے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست عمل ہے؟ نہیں, یہ تو کوئی بھی غدار نہیں ہے. میرے نزدیک تو کوئی بھی غدار نہیں ہوتا. سب پاکستانی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, اس میں ہم ایک دوسرے کو, یعنی میں نا آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہماری سیاسی قیادتیں ہیں یہ اس پہلو پہ نہیں سوچتی. یہ وہ ان میں نا عوامیت جو ہے نا اس کا فقدان ہے, اور پھر جو ہے نا تعلیم و تربیت کا بھی فقدان ہے. بہرحال غدار تو کوئی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. وہ تو ہے نا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اپنی نمبر گیم ہوتی ہے کہ ہمدردیاں حاصل کرنا, یہ سب سیاسی باتیں ہوتی ہیں. غدار وہ آصف علی زرداری نواز شریف کو کہتا ہے, نواز شریف اس کو کہتا ہے, عمران خان اس کو کہتا ہے, یا وہ عمران خان کو کہتے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی. اگلے سوال, وہ کیا آپ سوال کر رہے تھے؟ جب یہ کہتے ہیں, ہاں, فوج کے حوالے سے بات یہ ہے, دیکھیں یہاں ایک مغالطہ ہے, اور ہماری جو قیادت ہے نا وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھتی. وہ قیادت پہ تنقید جب کرتی ہے نا تو وہ پوری فوج کی بات کر دیتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو قیادت سے اختلاف آپ ہو سکتا ہے, انہیں ہو, چند لوگوں سے ہو سکتا ہے, میں کہتا ہوں ایک دو بندوں سے ہو سکتا ہے, وہ تو ایک اس کا تو اس سے فوج سے تعلق نہیں ہوتا. فوج تو دیکھیں نا وہ جو بات جملہ ہے کہ فوج تو ہماری ہے, ٹھیک ہے. فوج کے بغیر نہ کوئی ملک ہے ترقی کر سکتا ہے, نہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ کوئی سرحدوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ فوج کو جو لوگ کہتے ہیں, اس میں لبرل جو ہے نا, لبرل جو طبقہ ہے نا وہ رواجن مطلب ہے کہ فوج کے خلاف ہو جاتا. اب بتائیں مجھے کس ترقی یافتہ ملک میں فوج نہیں ہے؟ فوج کو وہاں برا بھلا کہا جاتا ہے کسی کے اندر؟ کوئی نہیں کہتا. اس لیے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیاسی قیادت اگر کہہ رہی ہے فوج, تو انہیں کہے کہ فوج نہیں بھائی, آپ کا اختلاف کسی قیادت سے ہے, فوج ہماری ہے. اچھا عادل مرزا صاحب, جیسے کہ آئین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ریاستی اداروں کو آپ تنقید اور اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنائیں. جب یہ چیز ہے اور دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہوتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت حصول اقتدار میں انتقامی سیاست پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا یہ رویے جو ہیں, یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ملک کے نقصان دہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ نقصان دہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس چیز کا سیاسی قائدین کو احساس نہیں ہے؟ اس میں ایسا ہے کچھ کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی کہیں آگ جل رہی ہوتی ہے. بے شک آپ کو آگ نظر نہیں آتی, لیکن جب دھواں باہر نکلتا ہے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے.
اگر ہمارے اداروں پہ کوئی تنقید ہوتی ہے، میڈیا کی طرف سے ہوتی ہے یا یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا سیاست میں عمل دخل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، سیدھی سی بات ہے. خصوصی طور پر میں اداروں پہ تو نہیں ہونی چاہیے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فوج پہ تو نہیں ہونی چاہیے. فوج تو ہماری ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، فوج کے بغیر ملک بالکل آگے نہیں بڑھتا. ہم پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ قیادتوں پہ ہی ہوتی ہے، پورے ادارے پہ نہیں ہوتی. اس کو نہیں آپ اس کو علیحدہ دیکھیں نا، علیحدہ کر کے دیکھیں. جب ہم یہی بات کر رہے ہیں فرض جذبات میں ہم پورے ادارے کو ہی گھیر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک ادارے کا ایڈیٹر ہوں. میرے اخبار میں کوئی ایسی چیز چھپ جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا میں جان بوجھ کر کسی ایک مخصوص پیٹرن کو یا مخصوص ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا کس کو وہ بہت زیادہ وہ کرتا ہوں، اس کو زیادہ اس کی خبریں چھاپتا ہوں، دوسرے کے نیگیٹو چھاپتا ہوں، وہ نظر آ جاتا ہے. جی لوگ آج کل کے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ڈیجیٹل یہاں پہ بیٹھ کے جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، اخبار میں جتنا مرضی جھوٹ لکھ لیں، لوگوں کو پتہ ہے. آج کل لوگوں کی نالج اتنی زیادہ ہو گئی ہے. میں بے شک کہوں کہ جی ہماری فوج نہیں، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، وہ نیوٹرل ہے. یہ ابھی نیوٹرل کا لفظ یہ پچھلے دنوں ہی آنا شروع ہوا ہے، چند ماہ سے ہی. نیوٹرل ہوتا کیا ہے؟ مجھے ایک بات یہ سمجھ، نیوٹرل ہم ہو ہی نہیں سکتے. مثلا میرا تعلق میڈیا سے ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی یا حکومت کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو میں کہوں جی میں نیوٹرل ہوں؟ نہیں، میں لکھوں گا بھائی تم غلط کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے. میں نے ابھی آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں. آج میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، میں کہ یہ جو ہمارے شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے یہ وہی فرما سکتے ہیں. یہ شہباز گل صاحب کو یہ خاصا حاصل ہے، وہ وہی اس قسم کی گفتگو، عام بندہ تو یہ گفتگو نہیں کر سکتا. کوئی پڑھا لکھا بندہ ایسی اپنے ہی ادارے کے خلاف ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن جس طریقے سے اس کو اریسٹ کیا گیا وہ بھی ایک غیر معمولی عمل تھا. اس طریقے سے گرفتار بھی نہیں ہونا. دیکھیں وہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک لیڈر ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو چلا رہا ہے. جی عدیل مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا پڑے. ہم تبدیلی کے خواہاں ہیں، ہم ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، ہم ہر طرح کی تبدیلی کے خواہاں تو ضرور ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جب تک ہم اپنی سوچ میں، اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو آپ کہیں کہ سیاست میں، سیاسی قیادت میں یا کسی میں تبدیلی آ سکے گی، وہ ممکن نہیں ہے. یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں وہ چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.